کمنگ بیک ٹو آر سبجیکٹ آف دا ڈے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں نے 2 کالمس بھی لکھے ایکسپریس اخبار میں، ایک فرائیڈے کو اور ایک سیٹرڈے کو، اور اس پہ مجھے بڑا مکس ریئیکشن آیا. آبویسلی مکسڈ اس لیے تھا کہ ایموشن جو ہیں دے فلائی ویری ہائی. تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ پہلے میرے پاس ایمان علی جو تھے، بچی جو تھی، اس کے دونوں پیرنٹس، اس کے والدین جو تھے، وہ ہمارے ایک کامن فرینڈ آپ کہہ لیں، عزیز کہہ لیں، شاہ زمان جو پاپ سنگر ہیں، ان کے ساتھ وہ میرے گھر پہ آئے. اور ایز اے پیرنٹ میرے میں تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کو دیکھوں اور ان کی زیادہ دیر باتیں سنوں، کیونکہ جو بھی ایک کسی بچی کا باپ ہوگا وہ اس کا دل پسیج جائے گا ان کی بات سن کے، اور یقینی طور پہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ظلم ہوگا، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ بہرحال کم ہے. لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہوئی اس کے پیرنٹس کو مل کے، اسپیشلی ماں باپ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے باقی رشتہ داروں کی نہیں، ان سب نے کہا کہ ہم اس کیس کو اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے کسی بچی کے ساتھ اس طرح لاپرواہی سے کوئی حادثہ نہ رونما ہوئے. ہماری بچی تو چلی گئی، یہ انہوں نے مجھے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہماری بچی تو چلی گئی، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آئندہ کسی کے بچے پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے. ویری ویری کمینڈیبل تھنگ. اور دونوں پیرنٹس ہیں وہ ایک این جی او کھولنا چاہتے ہیں پیشنٹ رائٹس کے لیے، تاکہ جہاں پیشنٹس کو پتا ہو کہ ان کو ہسپتالوں سے کیا کیا ملنا چاہیے، بالخصوص پرائیویٹ ہاسپٹل سے ان کے حقوق کیا ہیں اور ڈاکٹرز کے فرائض کیا ہیں اور ہسپتال کی انتظامیہ کے کیا فرائض ہیں. لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھ ہی ایک بڑا ہائی پروفائل کیس آ گیا ہما وسیم اکرم کا. ہما وسیم اکرم کو اور ایمان علی کے کیس کو کافی لوگ جو ہے وہ کلب کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس سے ایک عام تاثر یہ پھیل رہا ہے کہ جو میڈیکل پروفیشن سے جتنے بھی لوگ لنکڈ ہیں وہ خدا نہ خواستہ وہ جو ہے اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں برت رہے. پی ایم ڈی سی نے اس میں بڑی جلدی اور بڑی ہیسٹی طریقے سے اس میں ایکٹ کیا، اور پی ایم ڈی سی نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب تو وہی دیں گے. آج ان کے رجسٹرار ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ندیم اکبر صاحب یہاں پہ. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پی ایم ڈی سی کی اپنی کارکردگی جو ہے پچھلے اتنے سالوں میں وہ انتہائی قابل اعتراض رہی ہے. اور گزشتہ چند پروگرامز میں میں آپ کو آج بیچ میں کلپس دکھاؤں گا، جب چند مہینے پہلے ہم نے کلیم کیا تھا کہ ایسے حادثے ہو سکتے ہیں اور پی ایم ڈی سی کو پراپر اپنی ریگولیشنز بنانی ہے، تو انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرا. ڈاکٹرز کے اوپر جب کوئی ایسی ایلیگیشن آتی ہے تو دوسرے ڈاکٹرز کیوں ان کو بچاتے ہیں، یہ ہم نے ڈاکٹر جاوید اکرم سے پچھلی باری بات کی تھی، اس باری دوبارہ ان سے بات کریں گے. لیکن کیا واقعی 23-24 ڈاکٹرز جو ہیں پروفیسر لیول کے، اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے، وہ ذمہ دار ہیں ان اموات کے جو ان سے منسوب کی جا رہی ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹرز جن کو سسپینڈ کیا گیا، جو کہ اپنی چھٹیوں پہ تھے صرف اس لیے کہ ان کا اس شعبے سے یا ڈپارٹمنٹ سے تعلق تھا، ان کو سسپینڈ کرنا جائز ہے؟ کیا وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اپنی انیشل فائنڈنگز میں جو بھی رپورٹس دیں، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بعد ملیں، ان کو بھی فائن کرنا، ان کی قابلیت کو چیلنج کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پیشنٹس کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی، کیا وہ انصاف برت رہے ہیں؟ کیا پیشنٹس کی تسلی کرنے کے لیے جو پی ایم ڈی سی ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کا جو لایا عمل ہے وہ بالکل صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ڈاکٹرز جو پرائیویٹلی پریکٹس کر رہے ہیں ان کا لایا عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا فارما کمپنیز، میڈیکل کمپنیز، کویکس، ہربل میڈیسنز بیچنے والے، یہ سارے لوگ کس لائسنس کے انڈر آپریٹ کر رہے ہیں؟ از دیٹ ویلڈ اور ناٹ ویلڈ؟ When we come back from the break, we will be asking these questions. Take a break. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن تو دی تھی، لیکن میں دوبارہ انٹروڈیوس کرا دوں. میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم، پرنسپل ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے، چیف ایگزیکٹو ہیں جناح ہسپتال کے. یہ وہ ہسپتال ہے کہ جہاں پہ ایمان علی کا عید والے دن پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا. اور ڈاکٹر احمد ندیم اکبر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، رجسٹرار ہیں پی ایم ڈی سی کے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. میرے حوالے سے تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ندیم صاحب آرگیو کریں گے
کہ پی ایم ڈی سی نے اپنا کام نہیں کیا صحیح اور بالکل بتدریج اپنے کام میں جو ہے وہ کوتاہیاں برت رہی ہے. ندیم صاحب, بفور آئی گو فردر لیٹ می الیبریٹ دیٹ کہ آپ نے لکھا ہوا مثلا پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل, تو ڈینٹل پالیسی کیا ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈینٹل پالیسی اینڈ میڈیکل پالیسی. You don't have a dental policy. Well, we have a medical policy. You don't have a dental policy. It is covered under the No, it is ordinance. not. And your visiting card says Pakistan Medical and Dental Council. Okay. If it is covered in medical, then cut out the word dental. No. It is covered under the ordinance, which is the Medical and Dental Council ordinance. Right. So پاکستان میں جتنی implantology ہو رہی ہے وہ آپ کی پرمیشن سے ہو رہی ہے؟ The implantology, جی. obviously it is a procedure. آپ کو are you aware of the procedure? Yes, and it is. آپ کو پتا ہے کہ وہ alloy جو ہے وہ اب locally بن رہا ہے یہاں پہ دانتوں میں ڈالنے والا؟ Our dental section, our dental branch You is are the very aware. registrar of PMDC. I am میری ایک definitely. عرض سن لیں. جی. You are the registrar. So obviously you're supposed to know. Yes. Right? آپ کو پتا ہے کہ وہ alloy کس چیز سے بن رہا ہے؟ No, I'm not supposed to know that. You're not supposed to. Well, ختم ہوگی. آگے چلتے نہیں, ہیں. آگے نہیں چلتا. نہیں چل آگے آپ کو پتہ ہی نہیں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو پتا ہونا چاہیے وہ جو ڈینٹل کاؤنسل جو ہماری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل, ان سے پوچھ کے فون کر کے پوچھ لیں. پروفیسر نازی یزدانی سے آپ ابھی پتا کر لیں سر, فون کر کے. آپ اتنے دیر میں ڈاکٹر جاوید اکرم سے بات کرتا ہوں, آپ ان سے فون پہ بات کر لیں. نہیں, مائی پوائنٹ از ویری سمپل. We'll get her on the line. Are you aware of the fact کہ امپلانٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہیں؟ جی بالکل اویئر ہوں. آپ کو پتا ہے کن کن شہروں میں ہو رہے ہیں؟ We have a full-fledged dental. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ امپلانٹولوجی پاکستان کے شہر ملتان میں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی بالکل پتا ہے. آپ یو آر ٹیلنگ می کہ ملتان میں R&D سب سے زیادہ ہے بنسبت کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی کے. Our dental professionals, which are members of the council, are very well aware. They are all principals. They are the most high profile. جاوید اکرم صاحب, آپ کو پتا ہے یہ کس نے شروع کیا تھا دنیا میں امپلانٹس جو ہیں؟ ڈاکٹر ہل ٹیٹم نے. رائٹ سر ندیم صاحب؟ ابھی بھی جی ڈاکٹر ہل ٹیٹم نے یہ شروع کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے انہوں نے الوائے کے متعلق کیا اسپیسیفکیشنز دی تھیں, اور وہ ہم گجرانوالہ میں بنا رہے ہیں اس وقت سستا کر کے, کیونکہ ہم نے امپلانٹ تو مہنگا بیچنا ہوتا ہے 3-3.5 لاکھ کا, اور ہمیں 20,000 روپے والا چاہیے پروکیور کرنے کے لیے. پی ایم ڈی سی نے ڈینٹل پالیسی کوئی آؤٹ لائن کی ہے پوری پچھلے 60 سال میں؟ پچھلے 60 سال کا تو مجھے پتا نہیں ہے, مگر یہ کہ I'll share a book with you.